السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع پڑھیں گے اور اس کی آیت نمبر 47 سے لے کر 59 تک آج ہم انشاءاللہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ساری باتیں کی تھیں۔ دراصل یہ قرآن پوری انسانیت کی طرف اللہ کا پیغام ہے اور اس کی ایک ایک آیت ہر انسان کے لیے ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو کہ دوسرے میں تمہیں سمجھانے کے لیے وہ سب باتیں کروں گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا اس سے پچھلے رکوع میں کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی مثال دے رہے ہیں یا کوئی بھی پرانی بات بتا رہے ہیں، پرانے انبیاء کی قوموں کی بات بتا رہے ہیں، تو اس میں سے جو ہمارے لیے جو ڈیرائیو کرنی ہے، جو چیز ہم نے اس میں سے نکالنی ہے یا لینی ہے، وہ ہے ہدایت۔ یعنی ہم نے وہ کام نہیں کرنا، اگر کسی کو اس کام کے کرنے پر سزا ملی ہے تو ہم نے اس کام سے بچنا ہے۔ تو اسی حوالے سے جب ہم یہ آیات پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہ نعمت میری تمہارے اوپر کیا تھی کہ میں نے تمہیں اپنے دور میں تمام عالمین جتنے بھی قومیں آباد تھیں ان سب پر فضیلت دی تھی۔ اور فضیلت کیسے دی تھی؟ اگر آپ اس حوالے سے قرآن پاک کی مختلف آیات کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دراصل فضیلت کی بنیاد قرآن ہے، کتاب ہے۔ اور اس دور میں جو کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی، یعنی انہی کے اندر پیغمبر رہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں تمام پیغمبر آتے رہے، پھر نبوت ان کے باہر کسی اور کی طرف نہیں گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ذریعے بھی جو ہے نا دوسری قوموں پر فضیلت دیے رکھی ہے۔ تو فضیلت کی بنیاد ہوتی ہے اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی کتاب۔ تو اللہ پاک نے ان کو وہ بات یاد کروائی ہے، اور اس بات کو یاد کرواتے ہوئے ہمیں بھی یہ احساس دلایا گیا ہے کہ دراصل آج اس امت کے پاس جو قرآن ہے، جو کتاب اللہ ہے اور لاریب کتاب ہے۔ دیکھیں ان کے پاس لاریب کتاب نہیں تھی، ان کے جو تھے لیڈرز، انہوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے امینڈمنٹس کر لی تھیں، اور وہ امینڈمنٹس کرنے کی وجہ سے، تحریف کرنے کی وجہ سے انہوں نے کتاب اللہ کا بالکل اپنے مقصد کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ یعنی جس طرح کے ان کے عقیدے اور اعمال ہوتے تھے انہوں نے اس کے مطابق خود کو ڈھال لیا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جو کتاب دی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے۔ یہ 41 نمبر سورت کی آیت نمبر 41 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور بے شک یہ جو کتاب ہے یہ غالب کتاب ہے، یہ دنیا کی تمام کتابوں پر غالب کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور اس کتاب میں کوئی باطل بھی داخل نہیں ہو سکتا، نہ اس سے پہلے کی کتابوں سے اور نہ اس کی بعد والی کتابوں سے۔ یعنی کسی بھی زمانے میں کسی بھی طرح سے قرآن کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بات یا کوئی امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی۔ تنزیل من حکیم حمید، اور یہ نازل کیا گیا ہے اللہ قابل تعریف اور حکمت والے کی طرف سے۔ تو یہ ہمیں بہت بڑا اس امت کو سب سے بڑا جو لاریب قرآن ملا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی اس امت کی فضیلت اور اس امت کی خوش قسمتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا، اور تمہیں ضرور ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے یہی پیغام پچھلی قوموں کو بھی دیا، اور یہی پیغام دیکھیں ہمیں بھی دیا گیا ہے، اور قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر قوم کو یہی پیغام دیا گیا کہ وَاتَّقُوا، اور ڈریں اس دن سے، یومن جس دن لا تجزی نہیں کوئی کام آئے گا نفس نہ نفس شیئا، کوئی نفس، کوئی شخص کسی بھی شخص کے کسی بھی طریقے سے کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں آتا ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن تو لوگ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اپنے رشتہ داروں سے بھاگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حوالے سے قرآن میں آیا کہ اس دن قیامت کے دن قطعاً کوئی کسی کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ قانون بنا دیا ہے، یہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے آیت۔ اور ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور قطعاً کسی سے کسی قسم کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ہمارے ہاں شفاعت کا جو عقیدہ رکھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس شفاعت کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سفارش۔ شفاعت کا ترجمہ سفارش کسی بھی طریقے سے نہیں بنتا، کیونکہ اگر شفاعت کا ترجمہ سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
من دون اللہ لا ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے۔ تو یہ شفیع تو اللہ خود ہے، اللہ الشفیع ہے۔ اگر شفیع کا مطلب سفارش کرنے والا ہو تو آپ سوچیں کہ اللہ نے پھر کس کے آگے سفارش کرنی ہے؟ اگر شفیع کا مطلب سفارش کرنے والا ہو تو سوچیں کہ اللہ پاک نے کس کے آگے سفارش کرنی ہے جو اللہ اپنے صفت سفارش کرنے والا رکھیں گے؟ اللہ سفارش کرنے والے تو ہیں ہی نہیں، تو شفیع کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو شفیع کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ قرآن سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ دراصل شفیع کا جو مطلب ہے وہ ہے تائید اور حمایت کرنا۔ شفیع کہتے ہیں، حق شفا ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسز چلتے ہیں عدالتوں میں، شفا اس لیے دائر کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی پراپرٹی بیچنی ہے تو سب سے پہلے اس کا حق ہے جو ساتھ والا ہو۔ تو جو ساتھ ہوتا ہے نا اس کو شفیع کہتے ہیں، جو ساتھ کھڑا ہو آپ کے، جب آپ کو کوئی کام پڑے آپ کے، ہر قسم کے کام میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کی تائید و حمایت کرے۔ تو یہ ہے، اور اللہ الشفیع اسی لیے ہے کہ اللہ آپ کے پشت پناہی کرتے ہیں، اللہ آپ کی بیک پر کھڑے ہیں، اللہ ہر صورت میں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ آپ کی تائید و حمایت اور نصرت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے شفیع کا مطلب، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں ایک اپنا ایک سٹیٹمنٹ دے دیا اور ایک قانون بنا دیا ہے، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ان سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کوئی وہاں پر اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور انہیں وہاں پر کسی قسم کی کوئی ولا هم ينصرون، اور باہر سے کوئی مدد بھی نہیں آئے گی۔ ہم لوگوں نے اگر کوئی ذہنی طور پر اپنے عقیدے ایسے گھڑے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کوئی چھڑانے والے آ جائیں گے یا ہمیں بچانے والے آ جائیں گے، تو قرآن نے بالکل اسٹریٹ فارورڈلی اس کو انکار کر دیا اس بات کا۔ تو اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر آپ 252 نکالیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کا اس میں ذکر ہے، اور یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ اس کی جو مین نشانی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، یہ آیت الکرسی سے پہلے کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ آیت نکالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، 254 ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں، یا ایھا الذین آمنو، وہاں بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ ریمائنڈر دیا گیا تھا، اور یہاں اب ہمیں بھی یہی بتا دیا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین، یہ قرآن تمام انسانیت کی طرف آیا ہے، تو یہ ان کی کتابوں میں بھی یہی باتیں بتائی گئی تھیں اور اب تمہیں بھی یہی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو اس لیے ہر آیت ہر انسان کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے راستے میں اپنا مال، جو تمہیں بطور رزق دیا گیا ہے، تمہیں جو بھی مال دیا گیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ این یاتی یومن، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، کہ اس دن نہ تو کسی قسم کی کوئی بیع ہوگی، بیع آپ کو پتہ ہے ڈیل کو کہتے ہیں کہ آپس میں لین دین، کوئی گیو اینڈ ٹیک، ولا خلتن، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، خلا خلیل سے ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی، کسی قسم کی کوئی دوستی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، ولا شفاعتن، اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قانون بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل اس قانون کو اپنی جگہ پر مسلم رکھا ہوا ہے، اور قطعاً اس قانون میں کوئی نرمی نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی اس میں وہ نہیں ہوگی کمزوری کہ یہ قیامت کے دن کوئی قانون ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں آیات دی ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے حوالے سے قرآن میں کتنا اسٹریٹ فارورڈلی یہ بات بتا دی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا ہے مسلمانوں کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کوئی نبی کسی بھی غلط عقیدے یا عمل کی تائید و حمایت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ آیات نکال سکتے ہیں، قرآن میں آیات ہیں 5/118، وہ آپ نکالیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ مل جائے گا، آپ اس کو پلیز ضرور دیکھ لیجئے گا۔ 5/118 اور 119 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن کوئی نبی کسی بھی غلط عقیدہ یا عمل کی تائید و حمایت نہیں کریں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں 5/118 اور 119، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اپنی قوم کے بارے میں کہ اے اللہ، یہ جو عقیدہ لے کر آئے ہیں اس کے حوالے سے آپ ان کے ہی یہ بندے ہیں، آپ ان کو سزا دینا چاہیں تو سزا دیں، اگر چھوڑنا چاہیں معاف کرنا چاہیں تو آپ معاف کر دیں۔ دوسری آیت ہے 25/30 سورہ فرقان کی آیت 30، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی آپ کو کلیئر کٹ کر دیا. اب میں آپ کو ایک دو آیات وہ دے رہا ہوں شفاعت کے حوالے سے ہی. سورہ الانعام ہے، آیت نمبر اس کی ہے 51، 6/51. وانذر بہی، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو آگاہی دو، الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، آپ ان لوگوں کو آگاہی دیں، آپ ان لوگوں کو ڈرائیں، ان لوگوں کو اویئر کریں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں کہ جس دن وہ اللہ کے روبرو، اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے. لیس لہم من دونہ، ہرگز نہیں ہوگا ان کے لیے ولا ولی، کوئی ولی، ولا شفیع، کوئی شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. یہ بات اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ انسانیت کو بتا دیں کہ اس قسم کے عقیدے جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ خلاف قرآن عقیدے ہیں. آپ اس کی قرآن سے تحقیق کریں، اور میں سوالوں کو انشاءاللہ تعالی ویلکم کروں گا، اور آپ کو قرآن ہی سے یہ مزید آیات بھی دوں گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھیں. لیکن اللہ کی ایک آیت بھی انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ جب قانون بیان کر دیا گیا کہ قیامت کے دن قطعاً کسی قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، لیکن ہم نے چونکہ شفاعت کے عقیدے رکھے ہوئے ہیں، ہم اس حوالے سے سمجھتے ہیں، تو اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ شفاعت اصل میں آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں ہے. تو یہ بات تو شاید کم ہی لوگوں کو معلوم ہو، لیکن چونکہ قرآن میں آئی ہے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں. سورہ نساء ہے، 4 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 85. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا، جو شخص یشفع وہ شفاعتاً وہ شفاعت کرے گا یا حمایت کرے گا، حسنتاً کسی حسنہ کی، کسی اچھی بات کی، یکن لہو نصیب منہا تو اسے اس میں سے اجر ملے گا. ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں ہم کوئی لوگ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جا کے ان کے حمایت و مددگار بن جاتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہاں پہ پل بنوا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کوئی کنواں کھدوا رہے ہیں کسی کے لیے یا کوئی راستہ بنوا رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی کوئی نیکی کی شفاعت کرے گا تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور اگر کوئی شخص برائی کی، بری بات کی حمایت یا شفاعت کرے گا تو اسے اس میں سے کفل منہا تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے حوالے سے ہے، آخرت میں تو کوئی برائی کی بات کی شفاعت کر ہی نہیں نہ سکتا، کیونکہ اگر کوئی آخرت میں بھی شفاعت کرے گا، اور یہ قانون اگر آخرت پہ بھی آپ اس کو لاگو کریں گے کہ یہ شفاعت آخرت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا پھر کہ جو شفاعت سیئہ کے لیے آئے گا، جو برائی کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا، یکن لہو کفل منہا تو اس کے لیے اس میں سے اس کو حصہ ملے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتہ، اور اللہ تعالیٰ نے پوری طرح ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل اپنے ہر چیز پر نگران اور محافظ ہیں. قرآن کی کئی آیات میں دنیا میں شفاعت کا ذکر ہے، لیکن سب آخرت کی شفاعت کا لیتے ہیں. اس کا شفاعت یعنی کسی کی تائید اور حمایت کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس حوالے سے ہے. قیامت کے دن کوئی بھی پیغمبر کسی کے بد اعمال اور غلط عقائد کی کبھی بھی تائید اور حمایت نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے. ٹھیک ہے، اور صالح اعمال والوں کو تو ویسے ہی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے قرآن کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، وہاں تو قیامت کے دن ہر شخص اکیلا اکیلا اپنے رب کے حضور پیش ہوگا. آپ اس کے لیے ایک ریفرنس آیت ہے 16/111، وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بنی اسرائیل کو بتائی تھی اور یہی بات ہمیں بتائی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور پھر اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک وقت کے حوالے سے ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون اور اس کی حواریوں سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچاتے تھے بہت ہی برا عذاب. وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون، اور وہ حیات میں رہنے دیتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو یعنی زندہ رہنے دیتے تھے اور بیٹوں کو قتل کرتے تھے. وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ایک
احسان یاد کروایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا جب وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، جب ہم نے پھاڑا تھا تمہارے لیے بحر البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تمہیں فرعون اور اس کے حواریوں سے، اور فرعون اور اس کے حواریوں کو ہم نے غرق کر دیا اسی دریا میں جس میں سے آپ اور آپ کی امت موسیٰ علیہ السلام کی نکل آئی تھی۔ اسی دریا میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے حواریوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم پار کھڑے دیکھ ہی تو رہے تھے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر ایک اور جگہ پر بتایا کہ کیسے تمہارے اوپر یہ حالات آئے اور کس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم وہاں سے بچ کر آ گئے، اور پھر ایک دفعہ پھر ایسا ہوا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات پہ کوہ طور پہ ٹھہرنے کا، 40 لیلتن راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا۔ اب بچھڑے کو کیوں پکڑا؟ کیونکہ یہ جس جگہ پر گئے وہاں پر جو انہوں نے قوم دیکھی اس کے حوالے سے انہوں نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے اپنے معبودوں کی یا جن کی خوشنودی کے لیے، الہوں کے لیے اپنے وہ کرنے ہوتے ہیں نا انسان نے، یعنی اللہ الہ ہے نا، تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو انسان کیا سوچتا ہے کہ وہ جس ہستی کے ساتھ وابستہ ہے اس ہستی کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ اعمال بجا لائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے بیت اللہ کو بنایا تھا تو فرمایا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں دکھائیں یہاں پہ جو ہم نے مناسک کرنے ہیں، جیسے حج، عمرہ، طواف، سعی، یہ سارے مناسک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مناسک حج بھی آپ اس حوالے سے جانتے ہیں۔ تو ان کی موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے سے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ایک اپنا بچھڑے کو معبود بنا لیا، یعنی اس کی وابستگی اختیار کر لی اور اس کی خوشنودی کے لیے اعمال بجا لانے لگے جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے۔ اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ دراصل تم ظلم کر رہے تھے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک کا حق دوسرے کو دے دینا، ایک کا حق مار کر کسی دوسرے کو دے دینا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے، اللہ کی وابستگی اختیار کی جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اعمال بجا لائے جائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تگ و دو کی جائے، لیکن تم نے کسی اور کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنی غلامی اختیار کر لی، تو اس وجہ سے یہ تم نے ظلم کیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہی ہے۔ ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اور تم سے درگزر کیا، من بعد ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار رہو اور شرک سے بچتے رہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، ٹھیک ہے، والفرقان، اور وہ کتاب کیا کرتی تھی؟ حق و باطل میں امتیاز کا ذریعہ تھی، حق و باطل کو فرق کر دیتی تھی، کھول کر بتا دیتی تھی کہ یہ سچ ہے یہ غلط ہے، جیسے ہمیں قرآن بتا دیتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لعلکم تہتدون، شاید اس طریقے سے تم کتاب اللہ کو تھام کر اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ کا راستہ کتاب اللہ کے اندر ہوتا ہے، اور اب یہ کتاب، یہ فرقان ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اسی حوالے سے ہم اپنے تمام عقیدے اور اعمال کو چیک کریں گے جو ہم نے دین کے نام پر لیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، اور ایک اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے ہی آپ پر، بے اتخاذکم العجل، جب تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی خوشنودی کے لیے اعمال بجا لائے جائیں، تو تم نے بچھڑے کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پس کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، پس اپنے پروردگار کے آگے توبہ کرو، ٹھیک ہے، اپنے پروردگار اپنے رب کے آگے توبہ کرو۔ فقتلوا انفسکم، اور معاشرے میں جو شرک کا فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اور ان کو ختم کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، پھر جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن لک، ہم آپ پر ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو بتاتے تھے نا کہ اللہ مجھ سے براہ راست کلام کرتا ہے، تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہم نہیں مانتے جب تک کہ خود نہ دیکھ لیں۔ ان کی اسی ضد کی انہیں سزا ملی تھی، ٹھیک ہے نا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس وقت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے تم سے کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْتَكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری اس جسارت کی وجہ سے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم بجلی کی کڑک نے تم کو آ گھیرا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ابھی تم یہ کھڑے دیکھ ہی رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پکڑ کی بندے کی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں اثر نو زندہ کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور تم پر صحرا اور بیابان میں جب تم تھے پڑے ہوئے تو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیے رکھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر ہم کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرتے رہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، تو جو رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پاک پاک رزق دیا ہے طیبات میں سے، اس کو تم کھاؤ اور پیو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ حلال اور طیب کھاؤ، تو حلال تو چلو ہو گیا جس کی ڈیفینیشنس تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، لیکن طیب کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک چیز حلال ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ طیب نہ ہو بلکہ ناپاک ہو گئی ہو یا خراب ہو گئی ہو، جس کو عام حالات میں ہم خراب چیز کہہ دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہمیشہ طیب چیز کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم تو تم پر ظلم کرنے والے نہیں تھے بلکہ تم ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةً، اور حِطَّةً کہنا یعنی عاجزی اور امن کا پیغام دینا۔ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور ہم جو نیکی کی روش اختیار کرتے ہیں ان کو ہم اور بھی زیادہ بدلہ دیں گے اور انعام دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، تو جو ظالم لوگ تھے، جو شرپسند ہوتے ہیں معاشرے میں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کو جو ہے اگنور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ اعراض ہی کر رہے ہیں قرآن سے، یعنی کہ بچیں اس سے جتنا بچ سکتے ہیں، یعنی اس سے دور ہی رہیں۔ تو اللہ کے قول سے جو لوگ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل ظالم ہیں۔ غیر الذی قیل لہم، تو انہوں نے اس قول کو جو ان کو کہا گیا تھا اس کو اس سے بدل ڈالا جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی انہوں نے اس امن کے لفظ کو جس کا ان کو حکم تھا اس کی جگہ تکبر فساد کے لفظ سے بدل دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے ایسے ظلم کرنے والوں کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ بما کانوا یفسقون، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی حدود، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے احکامات سے باہر نکلتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا اس کو جو آپ نے اس قرآن میں ہم پر نازل فرمایا۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب العالمین۔